جناب زہرا جناب زہرا جناب زہرا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ انتخاب زہرا کے ساتھ آپ کا ہوسٹ عباس نقوی حاضر خدمت ہے۔ ہم آپ کے پسندیدہ پروگرام میں گفتگو کر رہے تھے پچھلے ایپیسوڈ میں علامہ قبلہ خورشید عابد نقوی نجفی صاحب سے، اور ہمارا موضوع تھا حضرت مختار ثقفی۔ علامہ صاحب نے حضرت مختار ثقفی کے حوالے سے گزشتہ اقساط میں جو گفتگو کی اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ حضرت مختار ثقفی اور ان کے اجداد کا روابط اہل بیت کے ساتھ بہت قدیم، بہت پہلے سے رہے، اور آپ نہایت عقیدت مندوں میں شمار ہوتے تھے۔ کربلا کے بعد مختار ثقفی نے جس تحریک کا آغاز کیا اس سلسلے میں ہم مزید علامہ صاحب سے آگے گفتگو کریں گے، اور علامہ صاحب آپ اس سلسلے میں فرمائیے۔ تو واقعی کربلا کے سلسلے میں مختار کا جو انتقام ہے وہ ہمیں واقعی کربلا کی بات نظر آتا ہے۔ اس وجہ سے یہ ایک گمان پیدا ہوتا ہے کہ مختار نے کربلا کے واقعے کا سہارا لیا، جبکہ مختار کا کردار اس سے پہلے سے تاریخ میں موجود ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے جب مسلم بن عقیل کو کوفے بھیجا ہے اپنا نائب، اپنا سفیر بنا کر، تو مسلم بن عقیل کا پہلا قدم جس گھر میں اترا وہ گھر مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی کا تھا۔ مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر پہلی بیعت جس مسلمان نے کی اس کا نام مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی ہے۔ پھر وہ جو بات میں آپ سے عرض کر چکا ہوں، پیش بینی، دور بینی اور حالات کو سمجھنے کی، اس کو دیکھتے ہوئے مختار نے اس بات کو محسوس کیا کہ کوفے والے جو ہیں وہ متنوع مزاج ہیں، ان کا صبح دوپہر شام فیصلے بدلتے رہتے ہیں، تو ان کے جتنی بھی یہ بیعت کر جائیں ان کے اوپر بھروسہ نہیں کرنا ہے۔ ہمیں ایک ایسا مضبوط بیک اپ تیار کر کے رکھنا ہے کہ اگر خدا نہ کرے یہ بیک آؤٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس دوسرا ان کی متبادل ایک دوسری فوج یا ایک دوسرا گروہ موجود ہو۔ اس تیاری کے سلسلے میں مختار جناب مسلم بن عقیل کو کوفے میں سیٹل کرنے کے بعد باقاعدہ کئی دن مختار کے گھر میں جناب مسلم بن عقیل قیام پذیر رہے، اور جب انہیں اطمینان ہو گیا کہ اب اتنی بیعت ہو چکی ہے اور کوفے کے حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ میں جا سکتا ہوں۔ اچھا، مختار کو اس وقت ایک اطمینان اور تھا، وہ اطمینان یہ تھا کہ کوفے پر جو اس وقت حاکم تھا یا کوفے کا جو گورنر تھا وہ ان کی بیٹی مختار کی اہلیہ تھی، وہ زوجہ تھی، اور یہ جو نعمان ابن ثابت کی بیٹی جو مختار کی زوجہ اور اہلیہ تھی یہ بھی محب اہل بیت تھی، یہ محب اہل بیت تھی، اہل بیت سے محبت رکھنے والی تھی۔ تو کیونکہ اپنی زوجہ کا والد گرامی جو ہیں وہ گورنر ہیں، تو مختار کو ایک آسانی سی محسوس ہو رہی تھی۔ حتیٰ کہ جناب مسلم بن عقیل کی جب بیعت بہت زیادہ ہوئی اور جو یزید کے ہمنوا افراد تھے جیسے عمر بن حریث اور سنان ابن انس، شمر ذوالجوشن، حسین ابن نمیر، شیس ابن ربیع، اس طرح کے تمام افراد، تو حجاز ابن جر، تو ان لوگوں نے کہا کہ بھئی مختار کے سسر سے کہا کہ تم مسلم کو گرفتار کیوں نہیں کرتے؟ کہا کہ میں مسلم کو گرفتار کر کے اپنی عاقبت برباد نہیں کرنا چاہتا۔ تو مختار کو ظاہر ہے کہ اگر سسر نے یہ جملہ کہا ہے تو داماد کو یہ پتہ تو ہوگا کہ میرے سسر کی جو ہے ذہنیت کیا ہے، وہ مسلم کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے دیں گے۔ اس اطمینان کی وجہ سے مختار نواحِ کوفہ میں، اطراف کوفہ میں، کوفے کے سببز میں امام حسین کے لیے، جناب مسلم بن عقیل کے لیے اور مزید حمایتی گروہ پیدا کرنے کے لیے، تیار کرنے کے لیے چلے گئے، اور وہ گروہ تقریباً تیار ہو چکا تھا۔ اور امام حسین علیہ السلام کے استقبال کے سلسلے میں جب جناب مسلم بن عقیل نے
مختار کو ایک موقع پر پذیرائی کی اور ستائش کی کہ اے مختار تم بڑی جد و جہد کر رہے ہو اس پورے امر میں، خدا تمہیں جزائے خیر دے۔ تو مختار نے ایک جملہ کہا کہ اے مسلم نقیل تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میرے دل میں حسین ابن علی کی محبت کتنی شدت سے دوڑ رہی، قسم خدا کی جب تک میری رگوں میں خون کا آخری قطرہ ہے اور وہ بہہ نہیں جاتا، جب تک میں امام حسین علیہ السلام کی حمایت سے، محبت سے، مودت سے باز نہیں آ سکتا۔ یعنی صرف موت ہی ایک ایسی چیز ہے جو میرے اور حسین کے درمیان میں حائل کو، اور وہ بھی اس صورت میں کہ میں ان کے نام نامی پر جان قربان کروں گا۔ تو یہ بڑا اسپیشل ڈائلاگ تھا۔ اور تو اب عبید اللہ ابن زیاد آ گیا، یزید کو خبر کر دی گئی کہ بھئی اتنا بڑا، اور اس نے آ کر کوفے کے ماحول کو یکسر بدل دیا۔ اس زمانے میں مختار کوفے میں نہیں ہے، مختار کوفے میں اس وقت آئے جب جناب مسلم نقیل شہید کیے جا چکے تھے اور آپ کی لاش کی بے حرمتی ہو رہی تھی۔ تو اس زمانے میں اچھا اب عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے اتنی بڑی شخصیت اس نے ہٹا دی جناب مسلم نقیل جیسی، اور اس کے کچھ عرصے کے بعد ہانی ابن عروہ کو بھی قتل کر دیا، اور پھر پے بپے حسین ابن علی کے ساتھیوں کو اس نے کئی حضرات کو، کئی افراد کو اس نے قتل کیا، اور ایک اعلان عام تھا کہ جو حسین کی حمایت کا نعرہ بلند کرتا ہوا نظر آئے اس کی جان و مال، عزت و آبرو ہر ایک پہ حلال ہے، اس کو قتل کر دو، اس کے گھر کو اجاڑ دو، اس کے گھر کو کھود ڈالو، اس کی عورتوں کو کنیزیں بنا دو۔ تو یہ تو نادر شاہی فرمان عبید اللہ ابن زیاد کی طرف سے جاری ہو چکا تھا۔ لوگ کونوں خدروں میں چھپ گئے تھے، جو ذرا زیادہ باہمت تھے، عالی ہمت تھے، بہادر تھے، ان کو عبید اللہ ابن زیاد نے گرفتار کر کے قید خانوں میں ڈال دیا تھا یا قتل کروا دیا تھا۔ پھر اسی اس مہم میں اس نے ایک رنگ بھرنے کے لیے 26 یا 28 ذی الحجہ کو اہل بیت کے دو چاہنے والوں کو سر عام پھانسی دی، سولی دی، ایک جناب میثم تمار اور ایک مولا علی علیہ السلام کے صحابی رشید ابن حجری۔ تو رشید حجری کو بھی، اور وہ اتنے قریب واقع کربلا سے، یعنی محرم کا چاند نظر آنے سے 2 دن یا 4 دن پہلے اللہ اعلان، بہت مشہور واقعہ ہے، آپ کے ذہن میں ہوگا، وقت کی کمی کے سبب سے میں صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ اس زمانے میں امام حسین علیہ السلام کا قافلہ کوفے کے قریب سے گزر رہا تھا، تو اور ان دونوں بزرگوں کو سولی دی ہی اس وجہ سے گئی تھی کہ اگر کسی کے دل میں امام حسین علیہ السلام کی حمایت اور محبت کرنے کا کوئی جذبہ ہے، خیال بھی ہے، تو وہ یہ دیکھ لے کہ جب ہم نے ان کو نہیں چھوڑا تو اس کو کیوں چھوڑیں گے۔ ایسے حالات میں مختار کوفے میں واپس آئے۔ جناب مسلم نقیل کی شہادت ہو چکی، ان کی لاش کی بے حرمتی ہو رہی ہے ابھی دربار کوفہ پر یا بازار کوفہ میں یا صدر دروازے پر کوفے کے لاش ٹنگی ہوئی جناب مسلم نقیل کی بے حرمتی کی۔ اور جب کوفے میں داخل ہوئے، عمرو بن حریث اپنے ساتھ لے کر گیا مختار کو عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں، اور وہیں ان کی گرفتاری ہو گئی، ان کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ اب مختار کو تو پتہ ہی نہیں، واقعہ کربلا ہو گیا۔ مختار قید خانے میں نوحے پڑھتے ہیں، مرثیے پڑھتے ہیں، شعر کہتے ہیں کہ جب میرے آقا و مولا حسین آئیں گے تو میں عبید اللہ ابن زیاد کو بتاؤں گا کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں، اور میری شجاعت و ہمت عبید اللہ ابن زیاد دیکھے گا۔ اتنے میں 12 محرم کو اسیران کربلا عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں پیش کیے گئے، مختار کو بھی لایا گیا۔ مختار کو کچھ نہیں پتا کہ مجھے دربار میں کس لیے لایا گیا ہے۔ مختار کی قید سخت کا عالم یہ لکھا تھا کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، پیروں میں بیڑیاں تھیں، جسم زنجیروں کے لنگر سے ڈوبا ہوا تھا، چھپا ہوا تھا، اور مختار کی گردن میں اور پاؤں میں ایک زنجیر یا ایک رسی ایسی بندھی ہوئی تھی کہ جس کے سبب سے مختار سیدھے نہیں کھڑے ہو سکتے تھے، اور مختار اپنے پیروں پر چل کر نہیں آئے، مختار کو گھسیٹتے ہوئے لایا گیا، جیسے کوئی گٹھڑی یا پوٹلی گھسیٹی جاتی ہے، اس طرح سے مختار کو گھسیٹتے ہوئے دربار میں لایا گیا۔ پھر وہ زنجیر کھولی گئی کہ جس کے سبب سے گردن اور پاؤں آزاد ہوئے۔ جب گردن اور پاؤں آزاد ہوئے تو کسی نے مختار کے پہلو میں نیزہ چبھایا، اس لیے تاکہ مختار سیدھے کھڑے ہو جائے۔ نیزہ چبھنے کی وجہ سے مختار نے ایک جھٹکا لیا، سیدھے کھڑے ہوئے، کہا امیر کو سلام کرو، کہا یہ
ملون عبید اللہ ابن زیاد میرا امیر تو امام حسین علیہ السلام ہے۔ بس ابن زیاد نے مضحکہ خیز انداز میں ہنس کر مختار کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ ہے مختار کس خواب میں ہو؟ یہ دیکھو یہ حسین ابن علی ایک تشلے میں سونے کے برتن میں امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس خاک و خون میں غلطیدہ، اگرچہ کہ خاک و خون میں غلطیدہ تھا اور مجروح کٹے ہوئے تھے، ابرو کٹے ہوئے تھے، لب مجروح تھے، رخسارہ مبارک مجروح تھے، چہرے پر ٹاپوں کے نشان تھے، مگر مختار جیسا عاشق و شیدہ حسین ابن علی کا وہ تو پہچان گیا میرے آقا و مولا حسین کا سر ہے۔ اللہ اکبر کہہ کے جو مختار نے انگڑائی لی، زنجیریں ٹوٹ گئیں۔ آپ مختار کی طاقت ملاحظہ کریں، ہتھکڑیاں ٹوٹ گئیں، قریب میں کھڑے ہوئے غلام سے تلوار چھینی، یعنی اسیر اتنا ثابت قدم، اتنا باہمت، اتنا بلند حوصلہ، اتنا شجاع، اور وہ حاکم وقت عبید اللہ ابن زیاد کے جس کے چاروں طرف اس کی فوج، اس کی حکومت، اور وہ تخت چھوڑ کر بھاگ گیا۔ ایک روایت میں یہ کہ تخت کے نیچے چھپ گیا یا پسے دیوار چلا گیا، اور مختار شمشیر برہنہ لیے ہوئے، اور کسی کی، آپ مختار کی شجاعت و ہمت دیکھیے، کسی کی ہمت نہیں ہے اتنے غلاموں، اتنے فوجیوں میں سے کسی کی کہ جو آگے بڑھ کر مختار کو روک لے۔ میرے چوتھے امام جو اس وقت اپنے گھر والوں کو، مقدس بیبیوں کو، مخدرات عصمت و طہارت کو سر برہنہ لیے ہوئے دربار میں کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے آواز دی کہ مختار، یہ وقت جہاد کا نہیں ہے، یہ وقت تلوار چلانے کا نہیں ہے، میرے ساتھ میری مائیں، بہنیں، پھپھیاں سر برہنہ کھڑی ہوئی ہیں۔ اور یہاں سے آپ معرفت امام مختار کی ملاحظہ فرمائیں۔ ایک امام کا سر تشت میں مختار دیکھ چکے ہیں، اور ایک امام مختار کو آواز دے رہے ہیں کہ اے مختار، یہ تلوار چلانے کا وقت نہیں ہے۔ اگر عام بچے کو غصہ آ جائے چھوٹی سی بات پر تو اسے کوئی ایک آواز سے نہیں روک سکتا، اور مختار کی معرفت امام اس وقت اس منزل پر ہے کہ اتنے غیظ و غضب اور اتنے شجاعت کے عالم میں میرے چوتھے امام کی آواز نے اٹھی ہوئی تلوار کو وہیں روک دیا جہاں وہ تلوار تھی۔ کمال معرفت۔ اور جب تلوار رک گئی تو اب ابن زیاد کو اطمینان ہو گیا کہ جب اس کے امام نے اس کو روک دیا اب یہ کچھ نہیں کرے گا۔ حکم دیا پہلے سے زیادہ قید سخت، پھر رہائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا مختار کی۔ اور کثیر ابن عامر حمدانی نامی ایک شخص جو محبان اہل بیت میں سے تھا، کوفے کے بچوں کو پڑھاتا تھا، وہ رہائی کا ذریعہ بن گیا۔ اچھا دیکھیں، ہم بار بار ہمارے علماء، ذاکرین، خطباء یہ کہتے ہیں کہ واقعہ کربلا حادثہ نہیں ہے، یہ ایک الہی منصوبہ تھا، اگرچہ کہ اس میں خاندان اہل بیت کی شہادتیں، مقدس مسلمانوں کی، متقیوں کی، حافظانہ قرآن کی شہادتیں، مگر اس کے باوجود یہ حادثہ نہیں ہے، یہ ایک باقاعدہ الہی منصوبہ تھا۔ اب جب مختار کی رہائی کا موقع آیا کہ میں مختار کیسے رہا ہوں، تو حضرت عمر ابن خطاب کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن خطاب جو مختار کے بہنوئی تھے، انہوں نے ایک خط لکھا یزید کو کہ میرے پاس میرے برادر نسبتی مختار ابن عبیدہ کا خط آیا، تمہارے کوفے کے گورنر نے اس کو بے جرم و خطا قید میں ڈالا ہوا ہے، تم اس کو فوراً رہا کر دو، باعزت و احتشام، بتزک احتشام، باعزت و احترام مختار کو رہا کر دو۔ جب یہ خط ملا، کثیر ابن عامر حمدانی لے کر یزید کے دربار میں پہنچے۔ یزید کے دربار میں بھی ایک غلام سیاہ پوش موجود تھا کہ جس کا یزید سے یہ معاہدہ تھا کہ وہ روز ایک اس غلام سیاہ پوش کی حاجت کو پورا کیا کرے گا۔ مگر جب سے امام حسین علیہ السلام کا سر تشت میں اس غلام سیاہ پوش نے دیکھا تھا، یزید کے سامنے کوئی خواہش نہیں کی۔ ادھر مختار کا قاصد کثیر ابن عامر حمدانی دمشق پہنچا، ادھر امام حسین علیہ السلام اس غلام سیاہ پوش کے خواب میں آئے اور کہا کہ ہمارا نمائندہ
تمہارے پاس آنے والا ہے، وہ ایک خط لے کر آئے گا، اس خط کا جواب لکھوا کر تم دے دینا۔ ابھی انتظار میں 17 دن بعد کثیر ابن عامر ہمدانی دربار میں پہنچے۔ آج کی شب پھر امام حسین علیہ السلام نے اس غلام سیاہ پوش کو بتایا کہ کل کثیر ابن عامر ہمدانی تمہارے پاس آئے گا اور وہ خط لے کر آئے گا، اس خط کا جواب لکھوانا تمہارا فرض ہے۔ چنانچہ اس خط میں، کیونکہ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر کا خط تھا، تو اس میں لکھا تھا کہ تم مختار کی رہائی کے لیے حکم دو۔ یزید نے وہ خط پڑھا، اور تاریخ تبری کا میں جملہ پیش کروں گا کہ جب یزید اس خط کو پڑھ کر مجبور ہو گیا اس بات پر کہ وہ مختار کی رہائی کا حکم جاری کرے، تو اس کے لبوں پر یہ جملہ آیا کہ اگر مجھ سے کوئی میرا 1/3 خزانہ لے لیتا، مانگتا، تو وہ مجھے دینا آسان تھا، مگر مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی کی رہائی کا حکم جاری کرنا میرے لیے مشکل ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مختار کی قدر و قیمت کسی کو نہیں پتہ تھی، یزید بھی جانتا تھا۔ تو یزید نے پھر وہ خط لکھا عبید اللہ ابن زیاد کو، اور مختار کی رہائی ہوئی۔ پھر مختار مدینے میں آئے اور عبداللہ ابن زبیر، امام علی ابن الحسین علیہ السلام، جناب محمد حنفیہ، ان سے ملاقاتیں کی، اور اسی زمانے میں واقعہ حرار رونما ہوا۔ اسی زمانے میں مختار نے مدینے کی حفاظت کے لیے جنگوں میں حصہ لیا، کعبے کی حفاظت کے لیے، مکے کی حفاظت کے لیے جنگوں میں حصہ لیا۔ سن 64 ہجری تھا۔ اسی زمانے میں یزید کی موت واقع ہو گئی، اور یزید کی موت واقع ہونے کے بعد تخت شام خالی ہو گیا۔ پھر عبید اللہ ابن زیاد اس زمانے میں بصرے اور کوفے دونوں پر حکومت کرتا تھا، تو 15 دن یہاں 15 دن وہاں، ایسے وہ حکومت کرتا تھا۔ جب یزید کی موت واقع ہوئی وہ بصرے میں تھا، تو یہاں اس نے اپنے بیٹے کو خط لکھا کہ تم اپنا مال و متاع، تمام کنیزیں، میری تمام ازواج، تمام ساز و سامان لے کر دمشق پہنچو، مجھے ضروری کام سے دمشق جانا ہے۔ جب وہ پورا ساز و سامان تیار تھا اور قافلہ چلنے والا تھا، آسمان سے ایک عاطف غیبی نے صدا دی کہ کوفے والوں مبارک ہو، یزید کی موت واقع ہو گئی۔ اچھا، سب کو پہلے ہی پتا تھا، عبید اللہ ابن زیاد تو ہے ہی نہیں، تو کوفے والوں کی ہمتیں بڑھ گئی، گھروں سے نکل آئے، جشن بھی منایا، لوٹ مار بھی کی، اور یہ سب سے پہلا یہ قافلہ عبید اللہ ابن زیاد کا جو غلام، کنیزیں، مال و دولت یہاں تھا، اس کو لوٹ مار کی، ساز و سامان لیا، اور پھر اب وہ ان زندانوں کی تلاش ہوئی جن زندانوں میں عبید اللہ ابن زیاد نے محبان اہل بیت، شیعان اہل بیت کو اور گرفتار کر کے رکھا تھا۔ ان قید خانوں سے محبان اہل بیت نکلے، شیعان اہل بیت نکلے، اسی سے سلیمان ابن سرود خزائی بھی نکلے، اور 4500 شیعان اہل بیت نکلے، ایک ہی قید خانے سے۔ تو پھر بس زمانہ بدل گیا، اور زمانہ ایسا بدلا کہ وہ وقت آ گیا کہ مختار کو باقاعدہ حکومت قائم کرنے کا موقع مل گیا۔ اتفاق کی بات یہ کہ جب مختار نے کوفے میں حکومت کے لیے منصوبہ بندی کی، تو اس وقت ابراہیم ابن محمد ابن طلحہ اور ایک دوسرے بزرگ صحابی جو جن کا تعلق بنی امیہ کے خاندان سے ربط و ضبط میں تھا، تو وہ ان کے مشورے سے ابراہیم ابن محمد ابن طلحہ، یہ حضرت طلحہ کے پوتے ہیں، وہ حضرت طلحہ جو تاریخ کا ایک مشہور کردار ہے، جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ طلحہ کو باغی گروہ قتل کرے گا، تو ان کے پوتے ابراہیم وہ مشاورت کے ساتھ کوفے کی حکومت کر رہے تھے۔ ٹھیک، یہیں سے ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے علامہ صاحب، اور اس کے بعد پھر بات کا آغاز کریں گے۔ ناظرین، ہم ایک چھوٹے سے بریک کے ساتھ واپس آ رہے ہیں، کہیں نہ جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے۔ جناب زہرا، جناب زہرا، جناب زہرا، جناب زہرا، جناب زہرا، خوش آمدید ناظرین، ہماری گفتگو ہو رہی ہے حضرت مختار ثقفی کے حوالے سے، اور ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں قبلہ خورشید عابد نقوی نجفی صاحب۔ میں یہاں پر
قبلہ آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا. حضرت مختار ثقفی پر ایک 40 شخصیات پر مبنی ایک فلم بنی ہوئی ہے. یقیناً آپ کے علم میں ہوگی, آپ نے اس کی کچھ حصہ دیکھا ہوگا. آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں مستند حوالوں کے ساتھ اس فلم کو بنایا گیا ہے, یا اس میں ایک ڈرامائی تشکیل کے لیے جو ہے کچھ غیر مستند چیزیں بھی شامل کی گئی ہیں؟ دیکھیں, ایک حد تک تو اس سے, کیونکہ مختار کی اوپر بننے والی فلمیں ایک سے زیادہ ہیں. جی. ایک فلم جو ہے وہ اہل عرب نے بنائی ہے, ایک فلم جو ہے وہ اہل فارس نے بنائی ہے. اچھا, اور یہ جو جتنی بھی اسلامی فلمیں بنتی ہیں ان کے لیے ایک خصوصی اہتمام یہ کیا جاتا ہے کہ اس میں علماء اور اسلامی مسلم اسکالرز کی نگہداشت اور سرپرستی ہوتی ہے. تو ان دونوں فلموں کے فائدے ہیں, بہرحال فائدے ہیں. اچھا, کیونکہ جیسا آپ نے کہا ڈرامائی تشکیل, ڈرامائی تشکیل کے لیے کچھ ایسے چیزیں شامل کی جاتی ہیں کہ جو ڈراماٹائزیشن کے لیے یا فلمائزیشن کے لیے ضروری ہوتی ہیں. تو وہ اگر میکسیمم بھی آپ اس کو پرسنٹیج دیں گے تو ناٹ مور دین 10% یا 25%. مگر آفٹر آل جو اصل میٹر ہے مختار کی تحریک کا, اور جو اس کا انداز حکومت, اور جو اس کی میں نے کیونکہ وہ دونوں فلمیں نہیں دیکھی اس وجہ سے میں وہ کامل تبصرہ نہیں کر سکتا, مگر وہ جو انتظامات ہیں ان سے میں باخبر ہوں. تو ان کی افادیت ہے, مگر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ 100% واقعات اسی طرح سے رونما ہوئے ہیں, کیونکہ فلم ہے اور ہسٹری ہے. تو اب وہ فلم ساز جو ہوتے ہیں وہ کتنے بھی مقدس ہوں, کتنے بھی نیک ہوں, وہ اپنے اسکرین کی خاطر تو کچھ نہ کچھ, اور پھر فلم دیکھنے والے طبقے کا مزاج ہی اور ہوتا ہے. مجلس کے سامع میں یا دوسرے معنی میں ایک عام مسلمان میں اور ایک فلم دیکھنے والے میں, اور فلم دیکھنے کوئی صرف مسلمان ہی تھوڑی آتا ہے, وہ تو سب دیکھ رہے ہیں. تو اسی فلسفے کے تحت فلم تیار کی جاتی ہے کہ بھئی یہ سب کے لیے. اسی سے یہ ہوتا ہے کہ بھئی کچھ لوگوں کو اس پر اختلاف بھی ہو جاتا ہے, کچھ لوگ اس کے مخالف بھی ہو جاتے ہیں. اب وہ 100% تو ایسی نہیں ہوتی, بہت سارے جملے بدلے ہوئے ہوتے ہیں, بہت ساری سچویشنز چینج ہوتی ہیں. تو وہ بس یہ اسی حد تک میں سمجھتا ہوں, کیونکہ میں نے ایک فلم دیکھی ہے اور وہ ایران کی بنی ہوئی فلم ہے, جناب مسلم بن عقیل کے بچوں کی شہادت کی جو وہ فلم ہے, بہت کمال کی فلم. عباس چیزوں کو بڑا اچھا فلمایا گیا ہے. ہاں, اور اس میں جو بچوں کا بھول پن اور بچوں کی کم عمری, اور پھر ان کا, اور اس میں روایت کو یعنی صحیح طرح سے پیش کر دیا گیا. بالکل, ہاں یقیناً اس سے آج کا جو بچہ جو نہیں جانتا تھا مختار ثقفی کو, یقیناً وہ اس کو اس فلم کے بہانے اس تک جو ہے وہ چیز پہنچی ہے کہ مختار ثقفی کیا تھے, اور باقی پھر اس کے بعد. اچھا علامہ صاحب, ہم چاہیں گے کہ حضرت مختار ثقفی کے حوالے سے آج فی زمانہ ہم جو اپنے دنیاوی مسائل میں الجھے ہوئے ہیں, ہمارے ذہن میں نہ وہ جذبہ ہے, نہ وہ ہمت ہے, نہ وہ احساس ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں حضرت مختار ثقفی سے کیا پیغام ملتا ہے, ہمیں کیا اس سے جو ہے آگے بڑھنے کے لیے؟ میں یہ سمجھتا ہوں جد و جہد, ثبات قدم, عزم و عمل اور متحرک ہونے کے لیے جتنا مختار کا واقعہ انسان کے ذہن و قلب پر اثر انداز ہوتا ہے, اس سے زیادہ کوئی دوسرا پاورفل واقعہ نہیں ہوگا عقیدت سے ہٹ کر. یعنی اب آپ یہ کہیں کہ بھئی مولا علی علیہ السلام یا اہل بیت, بے شک سرکار رسول اقدس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ائمہ معصومین علیہم السلام, ان حضرات کے تو نام ہی ایسے ہیں کہ جو قلب و روح کو معطر کر دیتے ہیں, قلب و روح کو مسخر کر لیتے ہیں. فخر الدین رازی نے کہا ہے نا کہ اگر وہ ایک حدیث کا سلسلہ جو امام علی رضا علیہ السلام نے بیان کیا ہے, صرف اس کے راویوں کے نام, یعنی امام علی رضا سے لے کر اور سرکار رسول اقدس, اور سرکار رسول اقدس سے جبرائیل امین, اور جبرائیل امین سے لے کر اللہ تک کے سلسلے کو لکھ کر کسی دیوانے کے
گردن میں ڈال دیا جائے یا گلے میں ڈال دیا جائے تو اس کی دیوانگی دور ہو جائے. اور یہ معجزہ ہے. ایسے حضرات ہیں کہ جن کے پاس اس طرح کے معجز نما تعویذ ہیں اور ایسے پتھر ہیں، میں ان کا مشاہدہ کیا ہوں. تو مگر ان تمام عقیدتوں سے کے علاوہ مختار میں پریکٹیکل لائف کی جد و جہد، عملی جد و جہد. دیکھیے ایک ایسا شخص کہ جو قید خانے میں ہے اور جس کے پاس نہ روپیہ ہے نہ پیسہ ہے نہ اس کی کوئی جماعت ہے نہ اس کا کوئی گروہ ہے، اپنے عقل و خرد کی بنیاد پر، اپنی منصوبہ بندی کی بنیاد پر، اپنی منصوبہ سازی کی بنیاد پر، اپنے راسخ العقیدہ ہونے کی اور اپنے نظریے میں راسخ ہونے اور اپنے مقصد حیات کو سمجھنے کی بنیاد پر وہ اتنے ثبات قدم کے ساتھ اٹھتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے، اور پھر وہ کوفے کا اقتدار حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. اور کوفے کا اقتدار حاصل کرنے کے بعد صرف دیکھیے، جب ہم بالکل اب گفتگو کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں تو یہ جتانا ضروری، بتانا ضروری ہے کہ مختار نے صرف قاتلوں کو قتل نہیں کیا ہے. مختار نے جناب محمد حنفیہ جو امام حسین علیہ السلام کے وصیت بردار تھے، ان کی حفاظت کا بھی فریضہ انجام دیا ہے. اور جو مال و دولت آپ مختار کو ملا وہ چوتھے امام کو بھیجا. حتیٰ کہ ایک کنیز جن کا تعلق سندھ سے تھا، جن کو حورا، حوریہ، غزالہ یا ریحانہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، وہ میرے چوتھے امام کی خدمت میں ہدیہ کیں، جن سے امام نے عقد کیا اور ان سے جناب زید شہید پیدا ہوئے. تو ایک نسل سادات اس کنیز سے پیدا ہو رہی ہے جو مختار کی پیشگی ہوئی ہے میرے چوتھے امام کو. پھر مختار نے امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک بنائی، اس پر قبہ بنایا، اس کے گرد سبیلیں بنائیں، کربلا کے راستوں کا تعین کیا، کربلا کے مائل سٹونز لگائے، وہاں سرائے بنائے. تو مختار کی خدمات کی ایک طویل فہرست ہے، چار چاند لگا دیتا ہے. بے شک بے شک. علامہ صاحب، ہم آپ کے نہایت شکر گزار ہیں. قائم ٹی وی ٹورنٹو کی جانب سے میں آپ سے نہایت شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے اور ہم سے اس موضوع پر طویل علمی گفتگو کی. یقیناً ہمارے ناظرین اور میرے اپنے علم میں بے تحاشا اضافہ ہوا. حضرت مختار کے حوالے سے ہم بہت سی ایسی باتوں سے ہم پہ انکشاف ہوا کہ جو آج تک ہم نہیں جانتے تھے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے اپنے ہوسٹ عباس نقوی کو اور ہمارے مہمان علامہ قبلہ خورشید عابد نقوی نجفی صاحب کو. السلام علیکم. جناب زہرا کرم کا مخزن، سخا کا مرکز، عطا سراپا جناب زہرا. نبی کی صورت، نبی کی سیرت، نبی کا نقشہ جناب زہرا. جناب زہرا